آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیمانڈ طلب۔ طلب یا ڈیمانڈ سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کوئی شخص ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈیمانڈ از اے کوانٹٹی آف commodity which the consumers are prepared to purchase at certain price۔ طلب کے لیے دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ٹو کنڈیشن فار ڈیمانڈ۔ پہلی شرط ہے شے کو حاصل کرنے کا ارادہ یا خواہش، ول ٹو پرچیز۔ سیکنڈ، شے کو حاصل کرنے کی قوت یا استطاعت، پاور ٹو پرچیز۔ یعنی کہ کسی چیز کو ہم خریدنا بھی چاہتے ہیں اور اس چیز کو خریدنے کی ہمارے پاس طاقت بھی ہے، تو اسے ہم ڈیمانڈ یا طلب کہیں گے۔ جیسا کہ میں ایک کار پرچیز کرنا چاہتا ہوں اور کار کو پرچیز کرنے کی طاقت بھی میرے پاس ہے، یعنی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کار کو خرید سکوں، یہ ڈیمانڈ کہلائے گی۔ طلب اور خواہش میں فرق، ڈفرینس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ ڈیزائر۔ عام بول چال میں طلب سے مراد کسی شے کو حاصل کرنے کی تمنا یا خواہش لی جاتی ہے، لیکن علم معاشیات میں طلب اور خواہش میں فرق ہے۔ Usually we take same meaning for demand and desire, but it's different in economics۔ محض خواہش کو طلب کا نام نہیں دیا جاتا، کیونکہ ایک غریب شخص کار کی خواہش تو کر سکتا ہے لیکن اس کو خریدنے کی قوت نہیں رکھتا، لہٰذا اسے ہم غریب شخص کی خواہش کہیں گے، طلب نہیں کہیں گے۔ A poor man want to purchase car but not has purchasing power, its wish not demand۔ جیسا کہ پریویس سلائیڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ کے لیے، طلب کے لیے دونوں کنڈیشن کا سیٹسفائی ہونا لازمی ہے۔ اب غریب کی وش تو ہے کار کو پرچیز کرنے کی، بٹ جو سیکنڈ کنڈیشن ہے استطاعت اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو یہ اس کی وش ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سیکنڈ کیس، سرمایہ دار کے پاس وافر سرمایہ ہے، وہ کسی بھی شے کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے، بٹ وہ اس شے کو خریدنا نہیں چاہتا، یعنی کہ اس شے کی اس کی میں خواہش نہیں ہے، تو یہ بھی طلب نہیں ہوگی۔ آن دی ادر ہینڈ، ریچ مین ہیز مور منی ود پرچیزنگ پاور، اف ہی ڈونٹ وانٹ ٹو پرچیز اینی کموڈیٹی، اٹس ناٹ ڈیمانڈ۔ ادھر فرسٹ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہو رہی، سیکنڈ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے۔ شے کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بٹ شے کو حاصل کرنے کی قوت ہے، اس کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے، بٹ وہ سرمایہ اس اسپیسیفک کموڈٹی میں نہیں لگانا چاہتا، تو یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ڈیمانڈ کے لیے دونوں کنڈیشن کا سیٹسفائی ہونا لازمی ہے۔ طلب کے تصورات، کنسیپٹ آف ویریس کنسیپٹ آف ڈیمانڈ۔ ایک شے کی طلب دوسری شے کی طلب سے وابستہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کے باہمی تعلق کی بنا پر طلب کے درج ذیل تصورات کی وضاحت ضروری ہے۔ ڈیمانڈ آف کموڈیٹیز آر انٹر ڈیپینڈنٹ، سو ایکسپلینیشن آف ویریس کنسیپٹ آف ڈیمانڈز آر نیسیسری۔ ماخوذ طلب، ڈرائیو ڈیمانڈ۔ بعض اشیاء کی طلب براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ دیگر اشیاء کی طلب سے اخذ کی جاتی ہے، ایسی طلب کو ماخوذ طلب کہتے ہیں۔ ڈیمانڈ فار سم گڈ از ناٹ ڈائریکٹ، اٹس ڈیمانڈ از ڈرائیوڈ فرام دا ڈیمانڈ فار سم ادر گڈس۔ مثال کے طور پر ہم مکان کی طلب براہ راست کرتے ہیں، مگر مکان کے بنانے کے لیے جو اس کا میٹیریل ہے، زمین، سیمنٹ، سریا، مزدور، ان کی ہمیں طلب کرنی پڑے گی۔
براہ راست طلب ہم نے مکان کی اور بالواسطہ طلب انڈائریکٹ ڈیمانڈ فیکٹر آف پروڈکشن یا مکان بنانے کے لیے جو میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس کی طلب ہم کریں گے. تو جو سامان ہمیں ریکوائرڈ ہوگا مکان کی کنسٹرکشن کے لیے وہ ہمارے پاس ماخوذ طلب یا ڈرائیو ڈیمانڈ کہلائے گی. فار ایگزامپل ڈیمانڈ فار ہاؤس از ڈائریکٹ بٹ کنسٹرکشن مٹیریل آف دیٹ ہاؤس لائک ڈیمانڈ فار لینڈ سیمنٹ اینڈ لیبر آر انڈائریکٹ ڈیمانڈ یا اسے ہم ڈرائیو ڈیمانڈ کہیں گے. مشترک طلب جوائنٹ ڈیمانڈ. بعض اشیاء کی طلب ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے، ایسی اشیاء کی طلب مشترک طلب کہلاتی ہے. The satisfaction of some human wants depend upon the simultaneous demand for more than one good. Such goods have joint demand. کچھ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ چیزیں درکار ہوتی ہیں. ایسی طلب کو ہم مشترک طلب کہتے ہیں. مثلا کار کے ساتھ پیٹرول، گیند کے ساتھ بیٹ وغیرہ شامل ہیں. ایسی اشیاء ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں. ان اشیاء کو ہم تکمیلی اشیاء کہتے ہیں. فار ایگزامپل کار اینڈ پیٹرول اینڈ بیٹ اینڈ بال. These goods are known as complementary goods. Last, مرکب طلب composite demand. بعض اشیاء کو ایک سے زائد مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے. مثلا لکڑی جلانے کے لیے، فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے. جب مختلف مقاصد کے لیے اس کی طلب کو جمع کر لیا جائے تو یہ مرکب طلب بن جاتی ہے. Some goods are used for different purpose. For example, wood may be used for furniture and fire. It's called composite demand. Students, آج کا ہمارا ٹاپک تھا ڈیمانڈ. کل انشاءاللہ ہم لا آف ڈیمانڈ کو ڈسکس کریں گے.